بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیول 1 کے لیسن نمبر 11 میں انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس میں ہم سورہ اخلاص کا مطالعہ کریں گے۔ بہت اہم سورہ ہے قرآن پاک کی، چھوٹی بھی ہے اہم بھی ہے، اور توحید پہ اس پہ یہ پورا اس میں مضامین ہے اس کے، اور گرامر میں فعل ماضی انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے، پہلے سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ اخلاص جو ہے وہ، اس میں یہ سورہ صرف اس کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا مضمون بھی یہی ہے، یعنی اخلاص کا مطلب یہ کہ اللہ اور اس پر مطلب اللہ پر اس طرح ایمان لانا کہ اس کی ذات اور صفات اور اس کے جو لازمی تقاضے ہیں اس کی شرکت میں کسی طریقے سے کوئی شائبہ نہ پایا جائے۔ تو ہم اس کو تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، کہو وہ اللہ یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یعنی قرآن یہ آیت مبارکہ اللہ کی جو صفات ہیں اس سے جو ہے ہمیں تو متعارف کرواتی ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جیسے میں شروع بتایا کہ سورہ اخلاص گرامر میں فعل ماضی میں جو فعل لے رہے ہیں، ضربہ، سمع، عملہ، علیمہ، عاملہ، اور کچھ نکات تعلیم لیں گے۔ 16 نئے الفاظ اس میں ہم پڑھیں گے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ قرآن پاک میں جو 1966 بار آیا ہے، تو 131 الفاظ مکمل کر لیں گے جو قرآن پاک میں 30,797 بار آئے ہیں۔ تو یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ مکہ کے ابتدائی دور کی صورت ہے۔ جیسے مطلب یہ چھوٹی صورت ہے لیکن بہت اہم ہے۔ اخلاص اس کے مضمون کا محض نام نہیں بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں خالص توحید بیان کی گئی ہے۔ جو شخص بھی اس کو سمجھ کر اس کی تعلیم پر ایمان لائے گا وہ شرک سے خلاصی پائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریش کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے، اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ کہ انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اس کی بہت فضیلت ہے سورہ کی، چند ایک احادیث جو ہیں وہ میں آپ سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ فرمایا گیا کہ یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 پڑھ سکتا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے، قرآن کا 1/3 کس طرح پڑھا جا سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ اس کی فضیلت میں دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس صورت کی بڑی عظمت تھی اور آپ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کی اس کی اہمیت محسوس کراتے تھے تاکہ وہ کثرت سے پڑھیں اور عوام الناس میں پھیلائیں۔ اس صورت کے آخری یہ صورت کو آخری 2 صورتوں کے ساتھ، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ، ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ اور مغرب اور فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ بہت آسانی کے ساتھ الحمدللہ اس سے عمل کر سکتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی مغرب اور فجر میں کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، اور جو باقی نمازیں ان میں 1 دفعہ جائے، ان تینوں صورتوں کو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں کو 1 دفعہ پڑھ لیا جائے، اور فجر اور مغرب 3 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر اٹھے تھے۔ اس وقت دنیا کے مذہبی تصورات کیا تھے ان کو ہم جان لیں تو پھر ہمیں اس سورہ کی اہمیت جو ہمارے سامنے زیادہ اجاگر ہو کے آئے گی۔ بت پرست مشرکین ان خداؤں کو پوج رہے تھے جو لکڑی، پتھر، سونے، چاندی وغیرہ مختلف چیزوں سے بنے ہوئے تھے اور شکل و صورت اور جسم رکھتے تھے۔ جیسے آج کا جو ہندو ہے یہ بت پرست ہے، تو اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی خداؤں کو اور ان کی جو ساری شیپس ہیں وہ جو ہے وہ آپ کو جہاں ایزیلی اس کے ساتھ مماثلت ہو جائے گی جو آج سے 1400 سال پہلے مکہ میں جو قریش بت پرست تھے وہ کر رہے تھے۔
دیویوں اور دیوتاؤں کی باقاعدہ نسل چلتی تھی، کوئی دیوی بے شور نہ تھی، کوئی دیوتا بے زوج نہ تھا۔ ان کو کھانے پینے کی ضرورت بھی لاحق ہوتی تھی، ان کے پرستار ان کے لیے اس کا انتظام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل تھی کہ خدا انسانی شکل میں ظہور کرتا ہے اور کچھ لوگ اس کے اوتار ہوتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ مشرکوں کا عقیدہ تھا۔ عیسائی اگرچہ ایک خدا کے مدعی تھے، مانتے تھے، مگر ان کا بھی خدا کم از کم ایک بیٹا تو رکھتا تھا، اور باپ بیٹے کے ساتھ خدائی میں روح القدس بھی حصے دار ہونے کا شرط ہے، 3 in 1 والا جو کانسیپٹ ہے آج بھی عیسائیوں کا ہے، اس میں یہ صورت نازل فرمائی گئی۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی تفصیل کے ساتھ آیت مبارکہ لیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے۔ کل یعنی کہ اعلان کر دیجیے گا۔ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجیے گا جو سوالات آپ سے کیے جا رہے ہیں ان کا جواب سورہ ان کو پڑھ کر سنا دیجیے کہ اللہ جو ہے، کہہ دیجیے کہ اللہ ہوا احد، وہ ایک ہے۔ یہ جو کل ہے نا، یہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ کل جو تھا وہ صحابہ کے لیے تھا، انہوں نے کہا گیا۔ اس کے بعد یہ قیامت تک کے لیے امتی اور جو وہ لوگ اس قرآن پاک پہ بلیو کرتے ہیں، رسول پہ بلیو کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام دیتے رہے دنیا کو اور اپنے آپ کو بھی، اپنی سوسائٹی کو بھی، کہ اللہ ایک ہے۔ اور انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے اللہ کہنے کا کیا مطلب ہے اور احد کہنے کا کیا مطلب ہے۔ اسی کے جو ہے وہ کالا جو ہے وہ بنیادی لفظ ہے جس سے کل نکلا ہے۔ کل جو ہے وہ امر ہے، اور کالا سے جو ہے وہ کالا کی جمع ہے، اس نے کہا، اور قالو ان سب نے کہا۔ کالا جو ہے وہ 530 بار قرآن پاک میں ہے، اور قالو 332 بار قرآن میں آیا ہے، اور تقریباً 300 بار جو ہے کل قرآن پاک میں ہے۔ تو کل یہ ملا کے 1000 بار جو ہے یہ قرآن پاک میں لفظ آیا ہے، کل کالا کی شکل میں یا قالو کی شکل میں۔ کالا اس نے کہا، کالا کی جمع ہے، ماضی میں آتا ہے، ہم آلریڈی آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ قالو ان سب نے کہا۔ اس کی اور ہمیں تفصیل ملتی ہے کہ جب یہ دوبارہ یہ بار بار یہ جو ہے جب سوالات آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جبریل سے دوبارہ پھر کہا کہ یہ ان کو جواب دے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا، اے ابو قاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب سے، آدم کو مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں سے، زمین کو پانی کی جھاگ سے، اب ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیں کہ وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا، محمد ان سے کہیے هو اللہ احد، کہ وہ کوئی نہیں بلکہ اللہ اکیلا ہے، یعنی کہ یہی صورت قل هو اللہ احد۔ تو یہ کہا گیا کہ ان سے کہو هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے۔ لیکن حضور کے بعد ہر مومن اس کا مخاطب ہے، اب ہمیں وہی چیز کہنی چاہیے جس کا کہنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ اللہ جو ہے عربوں کے لیے کوئی اجنبی لفظ نہیں تھا۔ قدیم زمانے میں وہ خالق کائنات کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے، اور اپنے دوسرے معبودوں کے میں سے کسی پر اس کا اطلاق نہیں کرتے تھے۔ دوسرے معبودوں کے لیے ان کے ہاں الہ کا لفظ رائج تھا، یعنی کہ اللہ، جب یہ ابراہ نے لشکر جو اس نے چڑھائی کی تھی مکہ پہ، تو انہوں نے پھر دعا اللہ سے مانگی تھی، جو اس کا تھا خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کے کہ تو ہی وہ حلق ہے اس کا اور تو ہی اس کو بچا۔ ان کے رکھے ہوئے بتوں سے نہیں مانگی تھی، اللہ سے مانگی تھی۔ اور یہ ہے کہ باقی کو الہ کہتے تھے اور اللہ کو اللہ ہی کہتے تھے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشرکین کا عرب کا عقیدہ کیا تھا۔ اب یہ جو قرآن پاک کی آیات ہے، یہ بڑی اچھی تفسیر جو ہے تفہیم القرآن میں اس سورہ مبارکہ کی دی، آپ ضرور اس کو جو ہے مطالعہ کیجیے گا۔ تو اس میں یہ کہ سورہ زخرف میں ہے، اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ سورہ عنکبوت میں ہے، اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ سورہ مومنون میں ہے، ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے، کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا تو وہ ضرور کہیں گے یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم کشتیوں پر، جب تم لوگ کشتیوں پر سوار ہو کر باد موافق اور فراں شاداں سفر کر رہے ہوتے اور پھر یک بار مخالف ہوا کا زور ہوتا ہے اور ہر طرح سے موجوں کے تپیڑے لگتے ہیں تو مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے،
دوستوں کے سب اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں. تو اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات نہ دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. یعنی اسے صرف اللہ کو پکارتے ہیں. مگر جب ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کریں. یعنی جب کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے پھر انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. ان کو جو ہے نا پھر حضرت اکرمہ ابو جہل کے جو بیٹے تھے، اور جب یہ مکہ فتح ہوا تو یہ فرار ہو گئے، اور جب کشتی میں سوار ہوئے کشتی بھنور میں پھنس گئی تو پھر کہا گیا جی ایک اللہ کو پکاریں. یعنی وہیں سے تو بھاگ کے آ رہا ہوں. تو پھر انہوں نے نیت کی اگر یہ کشتی بچ جاتی ہے تو میں واپس جا کے جو ہے کلمہ پڑھ لوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یہ ہوا کہ کشتی بچ گئی اور یہ واپس آئے، انہوں نے پھر وہ کلمہ پڑھ لیا. تو یہ کہ اس میں بھی جو ہے ان کا پکار اب یہاں پکارنا ایک اللہ کو ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی وحدانیت پر ہمیشہ یقین رکھنے کی، اس کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی یہ نظریات قرآن پاک میں ہم بھی سب جو ہیں انہی پہ بلیو کرتے ہیں، وہ بھی انہی پہ بلیو کرتے تھے، لیکن بات عمل کی ہے کہ عملی طور پہ آپ کیا کرتے ہیں. ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، اور ان کی سماعت اور بنائی کی قوتیں تمہیں کس نے دی ہیں، یہ کس کے اختیار میں ہے. کون زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ نکالتا ہے، اور کون اس نظام عالم کی تدبیری کر رہا ہے. تو یہ ایک ہی جواب دیں گے. اللہ سورہ یونس کی آیت نمبر 3 ہے. تو کون اللہ؟ قل هو اللہ، کہہ دیے وہ اللہ احد، وہ ایک ہے. جس اللہ کی بات ہو کہ وہ ایک ہے، لاسانی ہے، بے نظیر ہے، یکتا ہے، ایک ہے، اکیلا ہے. ایک لفظ جو ہے صرف اللہ کے لیے استعمال ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ شریک نہیں ہے. اس کو دیکھتے ہیں ہم ڈیٹیل میں کہ یہ بات سرے سے قابل صبر نہیں ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کا انتظام، اس کے معاملات کی تدبیر کرنے والا، اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کو رزق دینے والا، مصیبت کے وقت اپنے بندوں کی مدد کرنے والا، زندہ نہ ہو، سنتا اور دیکھتا نہ ہو، قادر مطلق نہ ہو، علیم و حکیم نہ ہو، رحیم و کریم نہ ہو، اور سب پر غالب نہ ہو. تبھی وہ کر سکتا ہے نا. اگر کسی پوچھ کے کرنا پھر تو نہیں وہ خود کر سکتا ہے. اور یہ ساری صفات جو ہے اس میں موجود ہے. وہ اکیلا رب ہے، کسی دوسرے کا ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور چونکہ الہ معبود وہ ہو سکتا ہے جو رب اور مالک اور پروردگار ہو، اس لیے کہ اس کی الوہیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وہ معبود بھی ہے اور رب بھی ہے، مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، اور عبادت کے لائق بھی ہے. وہی کائنات کا خالق ہے، تنہا تخلیق اس کام میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وہ اکیلا مالک الملک ہے، نظام عالم کا مدبر اور منتظم ہے. اس کی مخلوق اپنی مخلوق کا رزق رساں ہے، آڑے وقت میں مدد کرنے والا فریاد رس ہے. اگر ہم مخلوق کے رزق کو ہی دیکھ لیں تو آپ دیکھیں انسانوں کی ضروریات مختلف ہیں، پانی کے جانوروں کی ضروریات مختلف ہیں، جو درندے ہیں ان کی ضروریات مختلف ہیں، جو چرندے ہیں ان کی مخلوقات مختلف ہیں، جو ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں ان کی ضروریات مختلف ہیں. اور سب کی ضروریات کا انتظام کیا اس نے. سب کو جو ان کی ضروریات ہیں ان کو وہ مل رہا ہے. خدائی کے ان کاموں میں جن کو تم خود مانتے ہو یہ اللہ کے کام ہے، کسی دوسرے کا قطعاً کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے حقوق میں اور اپنے اختیارات میں ایک ہے. ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے، اختیارات میں بھی ایک ہے، حقوق میں بھی ایک ہے. ذات میں ایک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی کوئی نہیں. صفات میں ایک ہے کہ اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں. مثلا وہ غیب کو جانتا ہے، اس جیسا غیب کو جاننے والا کوئی نہیں. وہ سب کو سنتا ہے، اس جیسا سننے والا کوئی نہیں. وہ سب کو دیکھتا ہے، اس سے دیکھنے والا کوئی نہیں. وہ سب کی مدد کر سکتا ہے اور کوئی سب کی مدد نہیں کر سکتا. یہاں پہ ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے غزہ کے مسلمانوں کی، ہمارے بھائیوں بہنوں بچوں کی مدد فرما، اور ظالم یہودیوں سے اور ظالم حکمرانوں سے اور جو دنیا کے ظالمین ہیں جو اس کی مدد کر رہے ہیں، یا اللہ ان سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، تو ہی مدد کرنے والا ہے. حقوق میں ایک ہے کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے، تو الہ بھی وہی ہے. تو اکیلا جو ہے وہ عبادت کا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. رکوع سجود دعا صرف اللہ سے کرنی چاہیے. یہاں کے شرک کر جاتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہوئے جو دعا دوسروں سے کر دیتے ہیں. اللہ سے مانگتے ہوئے کہیں جو وہ کہیں جھک جاتے ہیں، کہیں رکوع کر دیتے ہیں، کہیں سجدے میں پاؤں بھی چوم رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایسا نہیں ہے، یہ صرف حق اللہ کا ہے. یہ پیشانی جھکے تو اس کے آگے جھکے، انسان سبمٹ کرے تو اپنے رب کے سامنے کرے، انسان عبادت کرے تو اپنے رب کے. عبادت کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق. ہم کسی اور کا حکم جہاں کلیش ہو تو وہ نہیں، صرف اللہ کا حکم چلے گا. اختیارات میں ایک ہے، اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں. یعنی جب اس نے
کہا شراب حرام ہے تو اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا، کیونکہ خالق وہ ہے، تو اس کو پتا ہے کون سی چیز کس کے لیے اچھی ہے، کس کے لیے بری ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، کیونکہ خالق ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ تو اس نے بتا دیا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ منع ہے اور یہ اس کی اجازت ہے۔ اس نے کیا دیا، وہ آخری لفظ ہے، اس کو کوئی رسول بھی تبدیل نہیں کر سکتا، اس کے بعد تو کسی کی حیثیت نہیں رہتی۔ دوبارہ اللہ کے اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ یہ جب اس نے کہا شراب حرام ہے تو وہ حلال نہیں کرتا، جب اس نے کہا سود حرام ہے اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ کریں گے تو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے، جیسے ہم پاکستان میں کر رہے ہیں اللہ کے رسول جنگ، اور حالات ہمارے سامنے ہیں کہ معاشی طور پہ ہم کس صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کہ ہم نے کیسز کیے ہوئے ہیں جو شریعت عدالت کے فیصلے کے خلاف، اس میں کہا ہے کہ 5 سال کے اندر سود ختم کرو، اس سے پہلے بھی انہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ اور یہ جو لوگ جو حکمران یہ کام کرتے ہیں نا، ان کی ذلت ہماری آنکھوں کے سامنے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے لوگوں کے سامنے ذلیل کر رہا ہوتا ہے، ان کی عزت کس طریقے سے پامال ہوتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ میں شامل ہوتے ہیں، کسی چیز کو حلال حرام کرنے، قانون بنانے اور موت و حیات کا فیصلہ کرنے میں کچھ کا شریک نہیں ہے، صرف اللہ اس کا شریک ہے۔ ہم جائزہ لیجئے کہ اللہ کی صرف اللہ بندگی کے مستحق ہے۔ اس میں ایک اور جو ظالم ہمارے ساتھ لگا وہ شیطان ہے اور ہمارا نفس ہے، جو ہے وہ ہمیں اکساتا ہے ان چیزوں کے جس کو اللہ نے منع کیا ہے، اور انسان کو بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور اللہ کی بندگی سے دور لے کے جاتا ہے۔ وہ انسان کا نفس ہے۔ کتنی بار ہم شیطان کی اطاعت کی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صرف اپنی عبادت کی توفیق عطا کرے۔ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ انسان یاد رکھے کہ اللہ کی مدد کے بغیر انسان نہ برائی سے بچ سکتا ہے، نہ نیکی کا کام کر سکتا ہے۔ نفس کی بندگی، شیطان کی اطاعت سے نکلنے کا منصوبہ بنائیے۔ اس سے سب سے پہلے ریئلائزیشن ہوتی ہے، اس کو ریئلائز کریں، مطلب کہ ہم اپنی ہو کہ یہ کمزوری ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں، جہاں پہ نافرمانی ہو رہی ہے، جہاں پہ کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو توفیق عطا فرمانے والے، اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح صرف اللہ کی بندگی کے لیے، توحید پر جمع رہنے کے لیے پلان بنائیے اور توفیق کی دعا کرتے رہیے۔ تو یہ اس بات میں کل یعنی تبلیغ کیجیے، ہمیں بھی تبلیغ کرنا ہے، حکمت کے ساتھ بہترین انداز سے کرنا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے کیا۔ کرنی ہے ہم نے تبلیغ، یہ لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا، تو اس کے ذمہ داریاں بھی کچھ آتی ہیں۔ جذباتی ہے ہمارا جذباتی تعلق نا اس کانسیپٹ کے ساتھ، لیکن کچھ عملی پہلو بھی تو ہے نا۔ اب جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا، یہ جو بہکے ہوئے ہیں، جو پٹکے ہوئے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ اس پیغام کو پہنچانا تو ہماری ذمہ داری، لیکن حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ پیچھے نہ جائیں، آگے آئیں۔ جیسا ریپیٹ کیجیے گا جی، کل کہہ دیجیے، کل کہہ دیجیے، ہوا وہ، ہوا وہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے، احد ایک ہے، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے۔ کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے۔ میں عربی بولوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا، اور سب جو مین بھائی میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں نا، یہ سب کے لیے ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم سب جو ہے وہ آئیڈیاز اوپن نہیں کر سکتے کہ اس میں ڈیلے بھی ہوتا ہے اور پھر آوازیں کنفلکٹ ہوں گی، تو اس لیے ہم نے ایک رکھا ہوا ہے، لیکن آپ شامل ہیں اس میں۔ آپ بھی کائنڈلی میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، میں عربی پڑھوں گا، آپ اردو بولیے گا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور دوسری آیت میں کہ اللہ الصمد، اللہ کے بارے میں ہم نے ابھی دیکھا، قل هو اللہ احد میں صمد کو دیکھتے ہیں۔ صمد بے نیاز ہے، صمد بے نیاز ہے۔ صمد کا لفظ جملہ پہلو میں بے نیاز ہونے کے معنی میں آتا ہے، بالکل بے نیاز ہے۔ دوسرے لوگ جو ہیں جملہ پہلو میں اس کے محتاج ہیں، وہ بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہے۔ یہ بڑی اچھی ڈائیگرام ہے، سب محتاج ہیں کس کے؟ اللہ کے، اور اللہ صمد ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سب دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے، اور اس کی منصوبہ بندی، اس کے نظم، اس کی تنظیم اس کے مطابق چل رہی ہے، اور باقی سب جو ہیں وہ اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے، سونے اور آرام کرنے سے بھی بے نیاز ہے، اپنی بقا اور زندگی کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ باقی سب مخلوق ایک ایک چیز، رزق، صحت، زندگی، شفا، حتیٰ کہ اپنی بقا تک کے لیے اللہ کی محتاج ہے، یعنی کہ ہر لحاظ سے اللہ کی محتاج ہے۔ اس میں کوئی بھلائی کی بات ایسی نہیں ہے جس کے لیے مخلوق اپنے خالق کے محتاج نہ ہو، یعنی کہ کسی کام کے لیے بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ بسمد، اللہ الصمد، اللہ صمد بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ تھکتا ہے، نہ اسے کسی چیز کی طلب ہے۔ ہم نے پہلے ایک پروگرام میں آلریڈی
جو سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، جس سے آیت الکرسی کہتے ہیں، اس کا مطالعہ کیا تھا. اس میں اللہ کی جو تعریف ہے اس پوری آیت میں وہی ہے کہ اللہ کون ہے. وہ اللہ واحد، وہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے. آگے پوری چلتی ہے، ضرور اس کا مطالعہ کیجیے گا. تو اس میں جو اسباق تصور کیجیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں، بے شمار مخلوقات کی ضرورت پورا کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے اس آیت کو، یعنی کہ ایک تعارف ہے اللہ کے ساتھ ہمارا. یہ جو ہے ایک تعارف ہے. تو اس جتنا تعارف کو چیز کو ہم کنسیپچولی اپنے ذہن کو کلیئر کریں گے، اتنا ہمارا ایمان میں اضافہ ہوگا. سمجھ وہ ہے جس کی طرف لوگ کسی بلا یا مصیبت کو نازل ہونے پر مدد کے لیے رجوع کریں. سمد وہ ہے جو سردار اپنی سیادت میں، اپنے شرف میں، اپنی عظمت میں، بردباری میں، اپنے علم میں، اپنی حکمت میں کامل ہو. سمد وہ ہے جو سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. سمد وہ ہے جس سے نہ کوئی چیز نکلی ہو اور نہ وہ کسی چیز سے نکلا ہو. تو یہ ساری چیزیں جو سمد میں آئیں گی. تو یہ بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے، آگے بھی کر. اے اللہ مجھے صرف اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ رکھ. تو پھر اس کو ذرا ریپیٹ کرتے ہیں جی. اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے. میں عربی بولوں گا، آپ ذرا ترجمہ کیجیے گا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. جزاک اللہ خیر. آیت مبارک اگلے پہ چلتے ہیں. لم یلد ولم یولد، لم نہ اس نے کسی کو جنا، ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا. نہ اس کے مختلف تراجم جو مختلف تفاسیر میں یا تراجم میں آئے ہیں وہ میں نے اکٹھے کیے ہیں. اس کا یہ ترجمہ جو ہے نا اوپر میں نے کیا ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا. مختلف مفسرین نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں یہ سارے ترجمے آتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ نہ وہ کسی سے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. لم کا مطلب ہے ڈڈ ناٹ. لم جو ہے وہ منفی کے پہلے میں آتا ہے، جیسے ہم ناٹ استعمال کرتے ہیں نہیں کے لیے انگلش میں، ڈڈ ناٹ ماضی میں استعمال کرتے ہیں. اور لن جو ہے وہ ول ناٹ، یہ مستقبل کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو لم ڈڈ ناٹ اور لن جو ہے وہ ول ناٹ. تو لن ماضی میں ہے کہ ماضی میں نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے. اچھا، لم یلد، لم نہیں، یلد اس نے جنا، یلد اس نے جنا. تو لم یلد اس نے نہ اس نے کسی کو جنا، ولم اور نہ یولد جنا گیا. اچھا، یہ دو اس میں آتے ہیں. یلد جو ہے نا یہ آگے آ رہا ہے، یہ انشاءاللہ اس میں دیکھ لیتے ہیں. اور نہ وہ جنا گیا. لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، واو اور لم نہیں، یولد وہ جنا گیا. یلد اس نے جنا، یہ ایکٹیو وائس ہے، معرفہ کہتے ہیں. اور یولد جو ہے اس کو مجہول کہتے ہیں، پیسیو وائس ہے یولد. ہم اس کو جب ٹی پی اے کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یلد، اور یولد کرنا تو اس کو ٹرن کر دیتے ہیں تو یہ ہم کہتے ہیں یہ پیسیو وائس کی علامت ہے. یولد وہ جنا گیا، کوئی جننے والا اس کو نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ کرنے والا موجود نہیں ہے. لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا. اللہ نے جب بھی اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات متعلق انسان نے جب بھی، یہ بڑی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، اس کو ذرا سوچیے گا. انسان نے جب بھی اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات میں سوچا تو اسے انسانی سطح پر لا کر سوچا. کہ ہماری جو نا تھنکنگ وہ ایک لمیٹڈ ہے، ہم ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو جو بھی صفات بھی دیکھتے ہیں اسی ریفرنس میں ہم جو ہے نا وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کیونکہ انسان اولاد کا خواہشمند ہوتا ہے، اس لیے انسان نے اللہ کو بھی اولاد قرار دے دی. اور جب وہ کس چیز سے پیدا ہوتی ہے تو اس کا مرنا فنا ہونا ضروری ہوتا ہے. اور جو چیز مرنے یا فنا ہونے والی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی. جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا ہے، جو آیا اس نے جانا ہے. تو اس لیے وہ جو آیا وہ نہیں ہو سکتا، جو پیدا ہوا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اچھا، خدا کیوں انسان نے یہ بات سوچی کہ انسان کو جو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کے سہارا ہوتے ہیں، جب مر جاتا ہے تو بچے اس کے کام اور نام کو جاری رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کمزوریوں سے پاک ہے. وہ نہ تھکتا ہے، نہ بور ہوتا ہے، نہ بوڑھا ہوتا ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، اس کے لیے اس کو کوئی باپ ہے نہ ماں. وہ ہمیشہ رہے گا، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو اس کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اولاد ہو. تو میرے سے ریپیٹ کیجیے گا. لم یلد،
لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، لم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ وہ جنا گیا، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس نے کسی کو جنا، اور نہ وہ جنا گیا۔ اور نہ وہ جنا گیا۔ میں عربی بولوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا سب میرے ساتھ، لم یلد ولم یولد۔ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ جزاک اللہ خیر۔ آخری آیت مبارکہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی، اور نہیں ہے واو اور لم نہیں، یکن ہے، ولم یکن اور نہیں ہے لہو اس کا، لہو یہ ہم نے وہ ترجمہ کیا تھا، لہو لہم لکا لی لکم لنا، تو ہی لہو اس کا، لہم ان سب کا، ولم یکن لہو اور نہیں ہے اس کا کفواً ہمسر، برابر۔ کفو کا مطلب ہے ہم پلہ، ہم پایا، مرتبہ منزلت میں ایک دوسرے کے برابر ہونا، اس کے مقابلہ اور جوڑ یا ٹکر کا ہونا اس کا کوئی نہیں ہے۔ اکثر یہ ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے، رشتہ طے کرو تو وہ کہا جاتا ہے کف کا خیال رکھیں، وہ اگر لڑکی کے خاندان کا اور لڑکے کے خاندان کا، تاکہ نباہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو، تو یہ کہ کف یعنی کہ ایک دوسرے سے برابر کے ہوں، ایک دوسرے کے اس سے سمجھ میں بھی، معاملات میں بھی، تاکہ آسانی رہے۔ تو رشتہ وقت یعنی دوسرے فریق کے معاشی معاشرتی تبدنی حالت ایک جیسی ہے یا نہیں ہے۔ تو کفن ہمسر یا برابری، تو کفن ہمسر کو کہتے ہیں جو قدرت میں، علم میں، حکمت میں، دوسرے صفات میں ہم پالا یا ہم پلہ ہو، ہم پایا ہم پلہ ہو۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی پہلو، کسی جہت، کسی انداز میں اللہ تعالیٰ کے ہمسری کا دعویٰ کر سکے۔ سب اس کے بندے ہیں، سب اس کی مخلوق ہیں، اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہ خالق ہے، خالق کا تو کوئی وہ ہمسر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرآن پاک میں سورہ شورہ میں لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی شے نہیں ہے، احد ایک ہے، اس کی مانند کوئی شے نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہ قل هو اللہ احد میں احد پہلے آیا کہ اللہ صرف ایک ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں منفی پہلے میں ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، دل میں اس کی عظمت ایسے چھائے کہ دور دور تک اللہ کو ہمسر نظر نہ آئے۔ یہ ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں نا، کسی مشکل میں ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے نہیں، اپنے رب کی طرف دیکھتے۔ اسباب وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ اسباب پیدا کر دے گا، دنیا کی نہیں اس نے اسباب رکھے ہوتے ہیں، دنیا میں ہی لوگ اٹھ جاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں، لیکن دعا اللہ سے کرتے ہیں، وہ دلوں میں ڈالنے والا ہوتا ہے، وہ دلوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمسر نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں، کوئی اللہ کا ہمسر نہیں ہے۔ میرے دل میں اگر کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں، خوف کھاتا ہوں، کسی سے امید رکھتا ہوں، کسی کو طاقتور سمجھتا ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہو جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی میری حفاظت کے لیے میری ضرورت کو پورا کرنے والا ہے نا، کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ اگر انسان اللہ کا ہو جائے اور یہ ایمان کے ساتھ ہو جائے اور اس تفصیل کے ساتھ سمجھ لے، تو پھر اس کے لیے مسائل بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں، بہت کم، کیونکہ اس کا تعلق بہت بڑی ہستی سے، جو خالق و مالک ہر چیز کا، اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی اس کے جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس کے جیسے دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور اس جیسا ہر ضرورت کا محبت سے خیال رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ میرے ایمان کا حصہ ہوتی ہے، اور مجھے پھر مطمئن ہونا چاہیے اس پہ۔ اللہ کے 99 نام ہے، ہر صفت میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تو یہ ایمان ہے جو انسان جتنا مضبوط کر لے، اس تعلق کو جتنا استوار کر لے، وہ بہتر ہے۔ ویسے ریپیٹ کیجیے گا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اور نہیں ہے اس کا اور نہیں ہے اس کا کفواً احد، کفواً احد، ہمسر کوئی۔ ہمسر کوئی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی۔ اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی۔ میں عربی بولوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ اس کی فضیلت کے بارے میں چند ایک اور واقعات اور احادیث، اقوال آپ سے رکھتا ہوں کہ محبت کے ساتھ اس صورت کو بار بار پڑھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا سردار بنا کر روانہ کیا۔ جب وہ نماز پڑھاتا تو اپنی قرات سورہ اخلاص پہ ختم کرتا۔ پھر جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس سے پوچھا کہ یہ کیوں کرتا ہے، تو لوگوں نے اس سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھو کہ وہ کیوں کرتا ہے. لوگوں نے اس سے دریافت کیا، اس نے بتایا کہ اسے اس سورہ میں رحمان کی صفات ہیں جن کو تلاوت کرنے میں مجھے اچھا لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے کہہ دو کہ اللہ سے محبت کرتا ہے. یعنی ہم اللہ سے محبت کریں گے نا تو اللہ ہم سے محبت کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. تو ہم اس کو میئر کرتے نہیں کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. اللہ کی صفات کے ساتھ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ اللہ سے محبت ہے. ہر لمحے پہ جس حال میں کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو جو خوبصورت چیز نظر آئے، کوئی چیز نہ آئے، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا کہ سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کتنی شان ہے. محبت سے بار پہ ایک صحابی نبی نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، پھر اور کوئی صورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا وہ کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورہ سے بہت محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت سے تمہاری محبت تمہیں جنت میں داخل کر دیا. نوٹ کیجئے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت سے اس سے محبت کا ذکر کیا ہے، نہ کہ بار بار پڑھنے کا. ہم کو اس سورت سے محبت پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. یہ محبت جو ہے وہ کیسے آئے گی کہ ہم یاد رکھیں کہ اللہ ہمارا رازق ہے، خالق ہے، رب ہے، سب سے بڑھ کے محسن ہے. وہ ہمیں مسلسل دیتا چلا جا رہا ہے، ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. پھر ہم کیوں نہ اس کا بار بار ذکر کریں، وہ بھی اس طرح جس طرح کہ ہمیں سکھایا گیا ہے سورہ اخلاص میں. شرک کی اور دوسری گمراہیوں کی گندگی اور گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پر غور کریں. اللہ کا شکر کیجئے کہ اس نے ایک صاف پاک سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ وہ اس کائنات کا مالک ہے، کیسے ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے. اور خدا نخواستہ یہ پیغام ہمیں نہ ملتا تو ہم خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ماحول میں پریشان رہتے. اور اس لیے کوشش کیجئے کہ توحید کی صورت کو پڑھتے دل میں شوق، محبت اور عظمت سے بھرا رہے. ابھی بھی ہمارے آس پاس جو ممالک ہیں، کیونکہ ہم تو چھوٹی دنیا ہے، اور لوگوں کے نظریات، لوگوں کی سوچ ہمارے سامنے آتی رہتی ہے. کئی وہ گائے کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، کئی بتوں کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے اپنے معاشرے میں کئی لوگ قبروں کو پوج رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ کسی کو جو وسیلہ بنا رہے ہوتے ہیں، کہ کہیں کسی کے دربار پہ جا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. صرف اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، صرف اللہ کو وسیلہ بنانا چاہیے، صرف اس کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، صرف اس کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، صرف اس کو حاجت روا، مشکل کشا، رازق اس کو ماننا چاہیے، ہمیشہ اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. باقی سب مخلوق ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں. وہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے نا مجھ سے مانگو، نحن اقرب من حبل الورید، ہم تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہیں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب پکارنے والا پکارتا ہے اس کے جواب کا دعا کا جواب یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اپنی کتاب میں. پھر ہم ادھر ادھر کیوں بھٹکے، اپنے رب کی طرف آئے. اس سے اور ایک اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا پلان بنائیں تاکہ لوگوں تک اس بات کو پہنچا سکیں. تو اس میں ہم کوئکلی جو ہے اس کو کر لیتے ہیں کوئز کو. میرے ساتھ آپ آ جائیے گا اس پہ چیٹ پہ، تاکہ اس کو ہم جلدی سے کر لیں. غلام ولید جو ہے اس نے ہمیں کیا بتایا اس میں، یہ صحیح جواب کیا ہے اس کا؟ غلام ولید اس نے ساری معاف کیجیے گا، اس نے نہیں جانا. بالکل صحیح جواب ہے ڈی، اس کا جواب بالکل صحیح ہے. الصمد، الصمد ابھی ہم نے کیا ہے. سمد کا کیا معنی ہے؟ سمد عظمت والا، بزرگی والا، بے نیاز، جس کی تعریف کی جائے. جی ایک دو جواب اور آنے چاہیے کوئکلی. بالکل صحیح ہے، بے نیاز. توحید کیا ہے، پہلو کیا ہے، ہم نے ابھی پڑھے ہیں کہ ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں. جی جواب کا انتظار ہے آپ کے. جی چاروں جواب صحیح ہیں، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں. نہ ذات میں شرک ہوگا، نہ حقوق میں شرک ہوگا، نہ صفات میں شرک ہوگا، نہ اختیارات میں شرک ہوگا. ہم یہ کہیں گے کہ یہ سب اللہ کی طرف ہے. اگر میں شیطان کی سنتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے وہ نفس ہے نا گھسا ہوا بیچ میں، اور شیطان اس کے تھرو جو انسان پہ اسمان کو اپروچ کرتا ہے، وہ لے کے آتا ہے وسوسہ ڈال کے اپنے اس پہ. تو کیا مطلب ہوگا جی اس کا؟ شیطان کی عبادت کرتا جی جی جلدی جلدی اے بی سی ڈی لکھیں جی، مثلا اونچا نہ بولیں، پھر جو ہے وہ دوسرے بھائیوں کے لیے مشکل پیش آتی ہے. جی آپ اپنا جواب دیں، آپ کا صحت نیٹ پہ اگر تو شیطان کی عبادت کرتا ہوں. بالکل صحیح ہے. توحید کا سبب پیش کرنے کے لیے بہترین مختصر صورت کیا ہے؟ یہ تو ویل نون آنسر ہے، اس کو ابھی بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں.
یہ تو سوال کے اندر جواب موجود ہے جی. سب سے بہترین سورہ اخلاص بھی ہے، کافرون بھی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. اخلاص ہے. الضالین. ہاں جی، یہ آپ کی نالج کی جو ہے وہ ٹیسٹنگ ہے. پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ جو ہے وہ ہم نے فاتحہ میں پڑھا والضالین. ڈی ہے حضور. جی یہ بالکل صحیح ہے. ڈی جو ڈی نہیں ہے جی، دال بھٹکے ہوئے ہیں. بھٹکے غیر المغضوب، مغضوب جو ہے نا وہ غضب والے ہیں، ڈی ہے. علیہم وللضالین، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں. الفلاح. فلاح کیا ہے؟ ابھی ہم نے نماز اذان کے اس میں پڑھا تھا. فلاح کیا ہے؟ فلاح 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 کامیابی. بالکل صحیح ہے. لیکن دیکھیں نا، آپ بولیں نہیں نا پلیز. آپ اس میں اے بی سی میں جواب دینا، کیونکہ دوسرے لوگوں کو پراپر موقع ملنا چاہیے سوچنے کا. سوچنا بڑی ضرور چیز ہے. آتینا. آتینا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ. آتینا صحیح جواب ہے. دے ہمیں، بالکل صحیح ہے. میں نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں کیونکہ ایک سے زیادہ جواب. چھوٹی صورت ہے، عقیدہ خالص ہے، آسان صورت ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے. یعنی بیسٹ جواب تو نمبر 3 ہے، اور جو ہے اس کے بعد نمبر بی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نمبر 3 ہے، اس کے بعد نمبر اے ہے. لیکن سب صحیح ہے. میں نماز میں اخلاص پڑھتا ہوں کہ چھوٹی بھی ہے، عقیدہ بھی خالص ہے، آسان بھی ہے، اور 1/3 کے برابر ہے. احد کے دو معنی. احد کے دو معنی. احد شروع پہلی آیت میں بھی آیا تھا، آخر میں بھی آیا تھا. دو معنی تھے اس کے، مثبت اور منفی. احد. ہمسر تو نہیں جی، ہمسر تو سمد ہے. ہمسر تو سمد ہے. کف ہے، کف، ساری کف ہے. سی جواب اس کا ایک ہی ہے، اور صحیح جواب صحیح ہے. کفن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کف آ گیا اس کے بعد. اے. آپ نہ بولیں بھائی، آپ ٹائپ کریں اس کے اوپر اپنے موبائل سے، اس پہ دوسروں کو سوچنے کا موقع دیں. اے بالکل صحیح جواب ہے جی. اے بھی ہے اور سی بھی ہے برابر. ہم سر سورہ اخلاص کی محبت ایک صحابی کو، اس میں بیسٹ جو ہے اس کا جواب کیا آئے گا؟ یہ ہر رکعت میں پڑھنے کے لیے ابھارا، اور اللہ کے رسول نے اس کو خوشخبری دی کہ اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی. آگے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ. اگلی جو ہمارا پورشن ہے وہ گرامر کے سلسلے میں ہے، اور انشاءاللہ. صرف 1 منٹ مجھے دیجیے گا.